الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا قبر والے کی پہچان کے لیے قبر پر کوئی علامت اور نشانی رکھنا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عادت ہے کہ قبر پر میت کے سرہانے اور پاؤں والی طرف یا بعض اوقات صرف سرہانے پتھر یا سیمنٹ کی کوئی چیز یا کوئی لکڑی وغیرہ رکھی جاتی ہے۔ اس میں اسلامی حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ شریعت مطہرہ نے قبروں پر کچھ بنانے کو حرام قرار دیا ہے اور قبر پر بنی ہوئی عمارت وغیرہ کو منہدم کرنے کا حکم دیا ہے، اور میت کے اہل و عیال اور دوست احباب کے لیے قبر پر کوئی نشانی اور علامت رکھنا جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ علامت شریعت مطہرہ کی ممنوع کردہ اشیاء مثلا عمارت یا کوئی اور چیز نہ ہو۔ نمبر 1، قبروں پر عمارت تعمیر کرنے کی حرمت کی دلیل یہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اور اس پر بیٹھنے اور اس پر کچھ تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 670۔ التجسیس چونا گچ کے ساتھ پلستر کرنے کو کہتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قولہ ان یبنى علیہ، یعنی قبر پر کچھ تعمیر کیا جائے، اس میں قبر پر عمارت تعمیر کرنے کی حرمت پائی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب نے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہا، اگر تو قبر پر تعمیر کردہ اشیاء بانی کی ملکیت ہو تو مکروہ ہے، اور اگر قبرستان میں ہو تو پھر حرام، لیکن اس تفصیل کی کوئی دلیل نہیں۔ حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول تو یہ ہے کہ میں نے مکہ میں ائمہ اکرام کو دیکھا کہ وہ قبر پر تعمیر کردہ کو منہدم کرنے کا حکم دیتے تھے، اور اس انہدام پر مذکورہ بالا حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 132۔ اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی کی کتاب الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اس فقرہ میں آ رہی ہے، اور قبروں پر بنی ہوئی عمارت وغیرہ کے انہدام کا حکم تو سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو حیاج الاسدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تجھے اس مہم کے لیے روانہ نہ کروں جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا؟ وہ یہ ہے کہ تو ہر مجسمے کو توڑ دے اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 969۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قولہ ہر اونچی قبر کو برابر کر دو، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ کسی افضل یا غیر افضل شخص کی قبر کی اونچائی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اور اسے زیادہ اونچا نہیں کرنا چاہیے، اور ظاہر یہ ہے کہ اجازت سے زیادہ قبر کو اونچا کرنا حرام ہے۔ امام احمد، شافعی، امام مالک اور ان کے اصحاب کی ایک جماعت نے اس کی صراحت بیان کی ہے، اور یہ کہنا کہ یہ ممنوع نہیں ہے کیونکہ سلف اور خلف سے ثابت ہے اور اس پر کسی کا انکار نہیں، جیسا کہ امام یحییٰ اور مہدی نے الغیث میں کہا ہے، یہ قول صحیح نہیں، کیونکہ اس میں انتہائی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے، اور جب ظنی امور ہوں تو اس میں سکوت دلیل نہیں بن سکتا، اور قبروں کو اونچا کرنے کی حرمت کو ختم کرنا ظنی امور میں سے ہے، اور قبروں پر قبے اور مزار وغیرہ تعمیر کرنا تو بالاولیٰ اس حدیث میں شامل ہوتا ہے جس حدیث میں قبر کو اونچا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور پھر ایسا کرنے میں قبروں کو مساجد اور سجدہ گاہ بنانا بھی ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 130۔ لیکن کسی جائز اور مباح چیز کے ساتھ قبر کی نشانی اور علامت رکھنا جائز ہے۔ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا بیان ملتا ہے۔ کثیر بن زید المدنی مطلب رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اور انہیں دفن کیا جا چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پتھر لانے کا حکم دیا تو وہ شخص اسے نہ اٹھا سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھے اور اپنے بازوؤں سے آستینیں اوپر کیں۔ کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب نے کہا، جس نے مجھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بتایا وہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں سے کپڑا دور کیا تو گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پتھر اٹھا کر
ان کے سر کے پاس رکھ دیا اور فرمانے لگے اس سے میں اپنے بھائی کی قبر پہچان لیا کروں گا اور اپنے خاندان میں سے مرنے والوں کو اس کے قریب دفن کر سکوں گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3206، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 میں اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں پتھر یا لکڑی کے ساتھ قبر کی علامت اور نشانی رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں قبر کی پہچان کے لیے علامت اور نشانی رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کی علامت اور نشانی رکھی تھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ المقدسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 8991۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔